میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، فرماتے ہیں یہ ایک شخص باہر سے بہت خوبصورت ہے، باہر سے بہت اچھا ہے، مگر اندر سے ریاکاری ہے، اندر سے ریاکاری کی بیماری ہے، دل گندا ہے اس کا، تو اس کی مثال بیت الخلا کی ہے۔ واش روم کو دیکھے باہر سے ٹائلز لگے ہوئے بڑا خوبصورت نظر آئے گا، مگر اس کے اندر کتنی گندگی ہوتی ہے۔ تو جس کے ارادے اچھے نہ ہو، جس کے اندر ریاکاری کی بیماریاں ہوں، تو اس کی مثال بیت الخلا کی ہے، انہوں نے کہا۔ اس لیے عمل کرتے وقت ہم لوگ اپنے ارادے کو چیک کریں، اپنے دل کی نگرانی کریں، یہ پہلی بات۔ اور دوسری بات، عمل کرتے وقت اللہ کی طرف دھیان ہو، دنیا والوں کی طرف دھیان نہ ہو، لوگوں کی طرف دھیان نہ ہو، صرف اللہ کی طرف دھیان ہو۔ آپ کا چہرہ تو قبلے کی طرف ہے نماز میں، دل کا قبلہ کدھر ہے؟ ذرا سوچیں آپ۔ مسلم شریف کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دل کے ارادوں کو دیکھتا ہے۔ دل کے ارادوں کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ بخاری کی حدیث کا واقعہ ہم بار بار سنتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس رات میں ایک مہمان آئے، پیارے نبی کے پاس کھلانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ صحابہ میں اعلان کیا، آج ان کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ سارے صحابہ پریشان ہوئے، سب لوگ غریب لوگ تھے، گھروں میں کچھ نہیں ہوتا ہے، ہوٹل کا زمانہ تو نہیں لا کے کھلا دیں گے، گیس چولہے کا زمانہ تو نہیں فٹافٹ بنا دیں گے۔ ایک صحابی ہمت کر کے آگے بڑھے، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، کہا میں لے جاتا ہوں اللہ کے رسول۔ لے کر گئے گھر، باہر کھڑا کیا مہمان کو، اندر بیگم کے پاس گئے، کہا آج مہمان رسول ہمارے گھر آئے ہیں، ان کے لیے کچھ ہے کیا؟ بیگم نے کہا اجی آج رات کا یہ فیصلہ ہے، مجھے اور آپ کو بھوکا سونا ہے، جو کچھ ہے بچوں کے لیے۔ انہوں نے کہا بیگم ایک کام کرو، آج بچوں کو تھپکی دے کر سلا دو، بچوں کا نوالا آج مہمان کو کھلا دیں گے۔ اس زمانے کی عورتیں بھی کتنی نیک ہوا کرتی تھی، شوہر کے کہنے پر فوراً راضی ہو گئی۔ مہمان کو اندر بلایا گیا، دسترخوان بچھایا گیا۔ انہوں نے اپنی بیگم سے کہا میں اپنی پلیٹ میں ہاتھ ڈال کے صرف ہلاتا رہوں گا، اپنا کھانا بھی مہمان کو کھلا دوں گا، تم ایسے ویسے کر کے چراغ کو بجھا دینا، ورنہ اگر میں بھی وہ کھانا کھاؤں تو مہمان کا آدھا پیٹ بھرے گا۔ ویسے ہی ہوا، سارا کھانا مہمان کو پیٹ بھر کھلا دیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے اس عمل سے اتنا راضی ہوا، قیامت تک کے لیے قرآن میں آیت نازل کر دیا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ کے بعض نیک بندے ایسے بھی ہوتے ہیں اپنا گھاٹا کر کے دوسروں کا بھلا کرتے ہیں۔ یہاں غور کرنے کی بات ہے، مہمان کو بھی معلوم نہیں مگر اللہ کو معلوم ہو گیا یہ مہمان نوازی کتنی عالی شان ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں ہمارا دھیان صرف اللہ کی طرف ہو، اللہ مجھے اس کا اجر دینے والا ہے۔ دھیان اگر اللہ کی طرف ہو پھر ریاکاری بہت دور تک غائب ہو جائے گی، ریاکاری کے جذبات انسان کے دلوں سے ختم ہو جائیں گے۔